بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں میرے پیارے پیارے بہن بھائی، میرے بزرگ، میرے بیٹیاں بیٹے، میرے چھوٹے چھوٹے چننے منے، سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ پاک سب کی حفاظت کرے، سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، صحت تندرستی کے ساتھ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا دے، خاص طور پہ جو شوگر پیشنٹ ہے جن کے لیے میں یہ پروگرام لے کے آتی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، اللہ تعالیٰ ان کو اتنی سوجھ بوجھ دے کہ اپنا خیال خود رکھ سکیں۔ میں کہتی ہوں اپنا خیال خود رکھیں گے تو دوسرا بھی آپ کا رکھے گا، اگر آپ اپنا خود نہیں رکھیں گے تو پھر دوسرا بھی نہیں رکھ سکتا۔ تو آج میں ان کے لیے لے کے آئی ہوں زبردست ریسپی قیمہ کریلے۔ قیمہ کریلے تو ویسے بھی آپ لوگ بناتے ہی ہوں گے، لیکن یاد نہیں رہتا کہ یہ شوگر والوں کے لیے گولڈ ہے، یہ گولڈ بہت بہترین ان کے لیے یہ خوراک ہے۔ اس کے ساتھ میں نے کیٹو روٹی بھی بنائی ہے، اگر یہ سالن اور کیٹو روٹی کھا لیں گے تو ان کی بالکل بھی شوگر نہیں بڑھے گی۔ آگے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ شوگر کیسے آپ نے چیک کرنی ہے، تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ اور بھی باتیں ہوتی رہیں گی۔ شروع کرتے ہیں۔ اب پین میں ڈالا میں نے آدھا کپ مسٹرڈ آئل۔ میں بار بار بتاتی ہوں کہ یہ جو دوسرے تیل وغیرہ ہیں، کنولا ہے، دوسرا تیسرا ہے جو ایسے ہی بن کے آتے ہیں، تو وہ بالکل یوز نہ کیا کریں، وہ بہت خطرناک ہے۔ آپ یہ مسٹرڈ آئل کریں۔ اس میں نے ایک بڑی سی پیاز چاپ کر کے ڈال دی ہے۔ مسٹرڈ آئل کا میں دیسی گھی، مکھن، اولیو آئل جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں، جو آپ پسند کرتے ہیں وہ ڈالیں۔ 1 ٹی اسپون نمک ڈالا ہے تاکہ پیاز جلدی سے جو ہے نا پک جاتا ہے، ہمارا ٹائم بچ جاتا ہے۔ تو اس کو ہم نے براؤن نہیں کرنا، ڈارک نہیں کرنا، بس ابھی تھوڑا سا پنک ہوتا ہے جیسے ٹرانسپیرنٹ ہونے لگتا ہے، تو بس اس کے بعد ہم جو ہے نا اگلا کام کریں گے۔ تو ساتھ ساتھ میں اس لیے چیزیں بتاتی ہوں کہ بندے کے ذہن میں نہیں ہوتا، بندہ سوچتا ہے کہ اچھا میں کیا کھاؤں تو کیا نہ کھاؤں۔ تو اب اس میں ڈال دی جائے 1 کلو قیمہ۔ یہ مٹن قیمہ ہے، آپ بیف قیمہ لے سکتے ہیں، چکن قیمہ لے سکتے ہیں، جو بھی آپ کو پسند ہے آپ وہ لے سکتے ہیں۔ یہ ذرا میں نے موٹا قیمہ بنوایا ہے کیونکہ اس میں ذرا اچھا لگتا ہے، باریک وہ کباب والا قیمہ بالکل ہی میدا سا بن جاتا ہے۔ 2 ٹیبل اسپون اس میں ڈال دیا ہے ادرک لہسن پیسٹ، 2 ٹیبل اسپون ہری مرچ کا پیسٹ۔ اب اس کو ہلکا پھلکا مکس کریں گے اور کور کر دیں گے۔ دیکھنا اس میں کتنا پانی نکلے گا، یہ اپنے پانی میں ہی پکے گا۔ اس کو ذرا تھوڑا اور مکس کر کے تو 20 منٹ کے لیے کور کر دیتے ہیں تاکہ ہمارا قیمہ جو ہے یہ تھوڑا سافٹ ہو جائے، اپنے ہی پانی میں پکے گا، کسی بھی سٹیج پہ اس ریسپی میں پانی نہیں جائے گا۔ تو یہ اس کو 20 منٹ ہو چکے ہیں۔ اب اس کا کور ہٹا کے تیز آنچ کر سکتے ہیں اس ٹائم، تو اس کو بھونیں گے، یعنی کہ بہت اچھا بھوننا ہے۔ پھر آپ نے بھونتے ہوئے اس کی جو ہے نا جب پانی بالکل ڈرائی ہو جائے گا تو اس کو آپ نے اسمیل کر کے دیکھنا ہے کہ اگر اچھی خوشبو آ رہی ہے، ایسے بنی بنی کی آتی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر وہ گوشت کی جو کچی اسمیل ہوتی ہے، ایک ہمک سی ہوتی ہے، تو وہ آ رہی ہے تو پھر اور بھونیں گے آپ۔ تو یہ دیکھیں پانی اس میں سے بالکل ڈرائی ہو چکا ہے، بالکل اچھا، یہ دیکھنا کچھ پانی کا قطرہ بھی نظر نہیں آ رہا، اور نیچے جو آ رہا ہے تھوڑا بہت وہ آئل ہے۔ تو اس کو 1-2 منٹ اور بھون لیتے ہیں۔ تو اس کو بہت اچھی طرح بھوننا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں میں اس کو چیک کیا تو بہت اچھی طرح بھون گیا، بڑی اچھی خوشبو آ رہی ہے، بالکل اس کی جو ہوتی ہے ہیٹ سی ہوتی ہے گوشت کی یا قیمے کی، وہ نہیں آ رہی۔ تو اب اس میں اسپائسیز جائیں گے۔ 2 ٹی اسپون کٹی لال مرچ یعنی کہ لیف فلیکس، 1 ٹی اسپون پسی لال مرچ، 2 ٹی اسپون پسا سوکھا دھنیا، 1 ٹی اسپون بھر کے پسا زیرہ، 1 ٹی اسپون ہلدی۔ نمک میں نے پہلے ڈالا ہے، ابھی اور نہیں ڈالوں گی کیونکہ کریلوں میں بھی نمک ہوتا ہے، تو آپ نے دیکھ بھال کے ڈالنا ہے۔ اب 2 منٹ ہم ان مسالوں کے ساتھ بھونیں گے تاکہ مسالوں کا اچھا سا کلر اور خوشبو نکل کے آ جائے، اور یہ اس کے قیمے کے اندر جو ہے نا اس کا ٹیسٹ رچ بس جائے۔ تو 2 سے 3 منٹ بھون سکتے ہیں، اچھی طرح بھون لیں۔ اب یہ میں نے 400 گرام ٹماٹر لیے ہیں، ان کو چاپ کر لوں گی، چاپ کر کے ڈال دیے ٹماٹر۔ تو اس کو ہلکا پھلکا مکس کر لیں گے۔
تو یہ 1 kg قیمہ ہے اور 1 kg میں نے کریلے لیے ہیں، ان کو دھو کے کاٹ کے نمک لگا کے 2 گھنٹے رکھ دیا تھا، پھر ان کو دوبارہ اچھی طرح واش کر کے پھر ان کو نچوڑ کے پھر ان کو فرائی کر لیا تھا، جیسے آپ کے سامنے میں نے کہا۔ یہ سارا کام تو سب کو پتہ ہی ہے کیسے کرتے ہیں، تو ایسے ہی ٹائم اور بڑھ جائے گا۔ تو ان کو میں نے اوپر سے چھیلا نہیں، یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے نا آپ کو کریلا، اوپر سے میں نے چھیلا نہیں، کیونکہ اس کے اندر ہی جو ہے نا زیادہ فائدہ ہے چھلکے کے اندر، چھلکا اتار دیں گے تو پھر کیا فائدہ رہے گا، تو چھلکے کے ساتھ ہی رکھنا ہے۔ زیادہ تر میں چھلکے کے ساتھ رکھتی ہوں، تو بالکل آپ یقین کریں کڑوا ٹیسٹ نہیں ہوگا، بالکل صحیح ہوگا۔ تو اب اس کو ہم مکس کر کے رکھ دیں گے 10 منٹ کے قریب۔ یہ دیکھیں 10 منٹ ہو چکے ہیں، اس میں بھی بالکل پانی نہیں ڈالا، اور یہ ٹماٹر بھی ہمارے اچھی طرح سافٹ ہو گئے ہیں، بلکہ مکس ہو گئے ہیں، اور ایک دفعہ مکس کر کے دوبارہ تھوڑی دیر ان کو کور کر دیں گے۔ بہت ہی آسان، بہت جلدی بننے والی ریسپی اور بہت مزے کی ریسپی، خاص طور پہ یہ میں نے شوگر پیشنٹ کے لیے بنائی ہے۔ دوبارہ 5 منٹ کے لیے کور کر دیں گے۔ تو اب چیک کرتے ہیں، تو بالکل اس کا پانی ڈرائی ہو چکا ہے جو ان کا تھا ٹماٹروں کا، تو بالکل ہمارا جو ہے نا قیمہ کریلا ریڈی ہو چکا ہے۔ اب اس میں تھوڑی سی جائیں گی ہری مرچ ڈال لیں، ادرک ڈال لیں، ہرا دھنیا ہے تو وہ بھی ڈال لیں۔ تو اس کو پھر دوبارہ جو ہے نا، اگر آپ کو گرم مسالہ ڈالنا ہے آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس اسٹیج پہ۔ تو 5 منٹ کے لیے اس کو کور کر دیے دوبارہ۔ تو لیجئے اب اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ تو آپ یقین کریں اس کے ساتھ آپ روٹی کھائیں گے، یہ جو میں نے کیٹو روٹی بنائی ہے، ابھی نیکسٹ ویڈیو میں آپ اس کی ریسپی بھی دیکھیں گے۔ تو ابھی جو روٹی ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں، اتنی مزے کی روٹی ہے اور اتنا مزے کا سالن ہے، آپ پیٹ بھر کے بھی کھائیں گے تو آپ کی شوگر نہیں بڑھے گی۔ آپ ٹرائی کر کے چیک کر کے دیکھ لیں، جب آپ نے کھانا شروع کرنا ہے پہلے نوالے سے پہلے آپ شوگر اپنی چیک کر لیں، پھر کھانا کھانے کے 1.5 سے 2 گھنٹے بعد آپ نے شوگر چیک کرنی ہے، تو پھر یہ آپ نے دیکھنا ہے، نوٹ کرنا ہے کہ پہلے کتنی تھی اور اب کتنی ہے اور کتنے نمبر بڑھی ہے۔ تو اگر آپ کی شوگر پہلے ہی ہائی ہے تو پھر اس کے بعد جو اگر آپ دیکھیں گے آپ نے کہنا شوگر تو میری ہائی آئی ہے، وہ ہائی نہیں آئی، وہ پہلے کی ہی شوگر ہے، تھوڑی بہت اس میں سے کم ہو جائے گی لیکن ہائی آئے گی۔ تو اگر آپ کی نارمل ہے تو پھر نارمل ہی آئے گی۔ تو ویسے تو کھانا کھانے کے بعد اگر کارب والا کھانا کھاتے ہیں یعنی روٹی یا چاول، تو اس سے شوگر بڑھ جاتی ہے، لیکن اس سے شوگر نہیں بڑھے گی۔ آپ یہ دیکھیں کیٹو روٹی میں نے جو بنائی ہے، اس کی ریسپی انشاءاللہ آئے گی نیکسٹ ویڈیو میں۔ تو اتنی نرم سافٹ روٹی ہے اور اتنی مزے کی روٹی ہے، آپ پکا کے کھائیں گے تو پھر آپ مجھے بتائیں گے کہ ہاں واقعی جیسے آپ بتا رہی ہیں ویسے ہی ہے۔ تو آپ لوگ کوشش کریں اپنی شوگر کو اپنی ڈائٹ سے کنٹرول کریں، آپ کوشش کریں دوائیوں سے آپ کی جان چھوٹ جائے، کیونکہ جتنا خراب جسم کو یہ دوائیاں کرتی ہیں اتنا شوگر نہیں کرتی۔ یہ دوائیوں سے بندے زیادہ بیمار ہوتے جاتے ہیں، ہمیشہ ان کی شوگر کی میڈیسن بڑھتی جاتی ہے، پہلے گولیاں بڑھتی ہیں پھر اس کے بعد انسولین آ جاتی ہے، تو یہ کام خراب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔